اس وقت میرے ریسٹ ہاؤس میں کچھ مرد آئے اور مجھ سے لڑکی کا مطالبہ کرنے لگے تھے۔ میں نے نہایت رازداری سے ان کو لڑکی دی اور اپنے ریسٹ ہاؤس میں ہی ایک کمرہ بھی دے دیا۔ میرا یہ غیر قانونی کام پچھلے 1 سال سے بہت رازداری سے چل رہا تھا۔ دنیا کے سامنے عزت دار اور گھر بار والے مرد میرے پاس چھپ کر آتے اور میں اپنے پاس خریدی ہوئی لڑکیاں ایسے مردوں کے لیے پہلے سے تیار رکھتا تھا۔ میں ہمیشہ سے حسین لڑکیوں کا شوقین تھا، مگر جب کچھ شعور سنبھالا تو مجھے عورت صرف کاروبار کے قابل ایک کھلونا لگی۔ میں یتیم خانے میں پلا بڑھا تھا، نہ میرا خاندان تھا، نہ میں نے قریبی رشتوں میں کسی عورت کا روپ دیکھا کہ میں ایسا کام کرتے ہوئے گھبراتا۔ اس طرح بیچ بیچ کر میں نے اتنا پیسہ کما لیا، لڑکیوں کو بیچ بیچ کر میں نے اتنا پیسہ کما لیا کہ ایک درمیانے طبقے کا ریسٹ ہاؤس بنا کر بیٹھ گیا۔ میں چرب زبان اور عیار انسان تھا، اس لیے دنیا کو بہت سکون سے دھوکہ دیتا۔ لوگوں کے سامنے بظاہر ایک ریسٹ ہاؤس کا مالک اور شریف النفس لڑکا تھا، مگر دراصل میری حقیقت اتنی بری تھی کہ میں خود کو بھی کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کی مجبوری کو نہیں سمجھا، نہ کبھی کسی لڑکی پر ترس کھایا۔ میں خود بھی لڑکیوں کو استعمال کر لیتا اور دوسرے مردوں کو بھی پیش کر کے پیسہ کما لیتا۔ اسی پیسے کے لالچ میں تمیز تہذیب سب کچھ بھلا چکا، مگر تب اچانک میں نے ایک ایسی لڑکی کو اپنا شکار بنانے کی کوشش کی کہ اس لڑکی نے میرے اس چلتے کاروبار کو ہی ڈاواڈول کر دیا۔ جب سے میں نے یہ کام کر رہا تھا، پہلی بار اس لڑکی نے میرے ارادوں پر پانی پھیرا، ورنہ صرف میرے منصوبے ناکام بنائے بلکہ ایک نازک سی لڑکی اپنے گاہک بن کر آنے والے بد کردار مضبوط مردوں کے سامنے ایسی سیسا پلائی دیوار بن گئی کہ وہ چاہ کر بھی اپنی خواہش پوری نہ کر سکے۔ وہ لڑکی پہلی بار مجھے بازار میں نظر آئی، مجھے جس چیز نے متوجہ کیا، اس لڑکی کا ڈھکا چھپا وجود۔ میں ہندو تھا، میرا اب تک ہم مذہب لڑکیوں سے ہی پالا پڑا۔ ان میں کچھ لڑکیوں کو میں نے بھاری پیسہ دے کر خریدا، جبکہ کچھ لڑکیاں تو خود میرے ساتھ یہ کاروبار کر رہی تھیں۔ وہ میرے بتائے گاہکوں کو خوش کرتی اور اس کے بدلے ان کو ان کے حصے کی رقم مل جاتی۔ مہنگائی اور گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے کچھ انڈین لڑکیاں اندر ہی اندر میرے ساتھ یہ کام کرتی تھیں اور پیسہ کما کر اپنی تعلیم کا خرچہ پورا کرتی۔ اس لیے مجھے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، میں گاہک دیتا اور اپنی خدمات دیتی، یا جو لڑکیاں میں نے خریدی ہوتی وہ بھی گنگی بہری بن کر میرا ہر کام کرتی، کیونکہ یہ ان کی مجبوری تھی کہ میں ان کو پیسہ دے چکا تھا۔ الغرض جب سے کام شروع کیا تھا، کسی لڑکی نے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنایا، مگر اس لڑکی کو جب میں نے بازار میں دیکھا تو میں چونک گیا۔ وہ ایک بڑی سی چادر میں پورا وجود چھپا کر آئی تھی، جس سے میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ مسلمان لڑکی ہے۔ وہ کہ اس نے اپنا چہرہ باقاعدہ نہیں چھپایا ہوا تھا، مگر اس نے اپنے وجود کا مکمل چھپایا ہوا تھا۔ اس کے باوجود اس کا حسن شعاعیں بکھیر رہا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی، اس کا رنگ دودھیا تھا، اس میں اتنی کشش اور دلکشی تھی کہ میں اس کا ڈھکا چھپا وجود دیکھ کر بھی نظر نہیں ہٹا پایا۔ کتنی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ وہ کسی عام سی سبزی کی ریڑھی پر کھڑی سبزی خرید رہی تھی اور پیسوں پر بحث کر رہی تھی۔ اس کے پاس پیسے کم تھے، میں ایسی لڑکیوں کی ہی تلاش میں رہتا جن کے پاس پیسوں کی کمی ہوتی تھی۔ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے میرے ساتھ کام کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ اس وقت بھی میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس لڑکی کی خریدی سبزی کے پیسے ادا کیے اور اس ریڑھی والے سے کہا کہ بھائی، ان کو جو بھی سامان چاہیے دے دیں۔ ایک لڑکی سے بحث کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اگر وہ لڑکی ہو کر ریڑھی پر کھڑی بحث کر رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ کتنی مجبور ہے کہ تم سے سبزی لینے آئی ہے۔ میں نے ایسے الفاظ بول کر جہاں ریڑھی والے کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی، وہیں میرا مقصد اس لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوا۔ میرے الفاظ پر وہ لڑکی چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر کچھ شرمندہ سی نظر جھکا کر آہستہ سے شکریہ بولی، ہاتھ میں دبے پیسے ریڑھی والے کے سامنے رکھ کر وہاں سے جانے لگی۔ وہ خوددار لڑکی تھی، اس لیے مفت سبزی لے کر جانا گوارا نہیں تھا۔ ریڑھی والے نے تو ڈبل رقم دیکھ کر خوش ہو گیا، جبکہ میں اس لڑکی کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ میرے دماغ میں پہلا یہ خیال آیا کہ اگر اتنی چھپی ہوئی سپی بھی میری نظروں کا مرکز بنی ہوئی ہے تو اسے جب اپنے کاروبار میں پیش کروں گا تو منہ مانگی قیمت ملنے کے چانس تھے۔ میری نظر آج کل عربی شیخوں پر تھی جن کو خوش کرنے میں لاکھوں کمانا چاہتا تھا۔
لڑکی کسی بھی امیر شخص کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی، وہ ہاتھ آ جاتی تو میرا کاروبار دنوں میں ہی بڑے پیمانے پر پھیل جاتا۔ میں یہ سوچ کر تیزی سے اس لڑکی کے پیچھے بھاگا، اسے پکار کر روکا۔ وہ رک کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر پہلے اس کے چہرے پر میرے لیے کچھ تشکر اور کچھ شرمندگی کے تاثرات تھے، مگر اب صرف سنجیدگی۔ لیکن میں بھی ایک گھاگ شکاری تھا اور بخوبی جانتا تھا کہ کیسے کسی لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہے۔ اس لیے میں نے نرمی سے سوال کیا کہ سبزی والا آپ کے جاتے ہی الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، اس لیے بہتر ہے آپ آئندہ گھر کے کسی مرد کو بھیجیں۔ اچھی بات نہیں ہے کہ یوں مرد آپ کے بارے میں باتیں کریں۔ میری بات پر اس لڑکی کا چہرہ یکدم تاریک پڑ گیا۔ میں اس کے دماغ کے ساتھ کھیلنا چاہ رہا تھا اور دوسرا میرا مقصد یہ تھا کہ جان سکوں کہ اس لڑکی کے گھر میں کتنے مرد ہیں، وہ کہاں رہتی ہے۔ میری بات کے جواب میں وہ لڑکی کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی کہ میرے باپ کی وفات ہو چکی ہے، بھائی کوئی ہے نہیں، اگر وہ مرد کوئی بات کر رہا تھا تو یہ اس کا کردار ہے۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی، نہ کچھ غلط کام کیا ہے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ وہ لڑکی اتنا بول کر پھر سے آگے قدم بڑھا چکی تھی، جبکہ میں ہکا بکا سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی بہت مضبوط لگ رہی تھی، مجھے یکدم احساس ہوا کہ وہ اتنا آسان شکار بھی نہیں تھی۔ مگر وہ لڑکی جتنی بھی بہادر تھی تو ایک کمزور بے وقوف لڑکی، اس لیے وہ انجانے میں مجھے اپنا راز دے بیٹھی تھی کہ وہ اکیلی ہے، ان کے گھر کوئی مرد نہیں۔ اس کا جواب میرا پسندیدہ تھا، مرد چاہے غریب بھی ہو تو مسئلہ کھڑا کر سکتا تھا۔ مسلمان عزت کے معاملے میں کتنے سخت ہوتے ہیں مجھے اندازہ تھا۔ میں نے اس لڑکی کو اس کے گھر پہنچانے کی بات کی، مگر وہ انکار کر گئی، بولی میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی اور میں بھی کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے چلتا رہا۔ وہ ایک درمیانے طبقے کی لڑکی تھی، جس گھر میں وہ داخل ہوئی وہ بہت اچھا گھر تھا۔ میں نے گھر دیکھ کر قدم واپس موڑ لیے، مگر وہ لڑکی میرے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی۔ میں نے ٹھان لی کہ اس لڑکی کو اپنی کامیابی تک لے جانے والا مہرہ ضرور بنانا ہے۔ میں نے چند دنوں میں ہی اس کے گھر کے افراد کا پورا بایو ڈیٹا نکلوا لیا۔ اس لڑکی کے علاوہ گھر میں دو اور لڑکیاں بھی تھیں جو یقیناً اس کی چھوٹی بہنیں تھیں۔ وہ دونوں لڑکیاں بھی بڑی سی چادر اوڑھے اسکول جاتی، مگر وہ اس لڑکی جیسی حسین نہیں تھی۔ میں اس لڑکی کے گھر سے نکلنے کا انتظار کرنے لگا، پھر ایک دن وہ گھر سے نکلتی ہوئی نظر آئی تو بہت حواس باختہ سی تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے سامنے جاتے ہوئے حیرت کا مظاہرہ کیا اور ایسا ظاہر کیا جیسے ہم بائی چانس ملے ہوں۔ لیکن اس لڑکی کو میرے ڈراموں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ پریشانی میں بولی، معاف کیجیے گا میں جلدی میں ہوں، مجھے آٹو لانا ہے کیونکہ میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، انہیں ابھی ہسپتال لے جانا ضروری ہے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا پریشان مت ہو، میرے پاس گاڑی ہے، میں لے جاتا ہوں۔ میری آفر پر وہ لڑکی متذبذب ہوئی۔ میں نے کہا کہ میں صرف مدد کرنا چاہتا ہوں، اس وقت جو آپ کی ماں کی حالت ہے انہیں جلد ہسپتال پہنچانا ضروری ہے۔ وہ لڑکی بھی مان گئی اور یوں میں ایک بار پھر اس پر احسان کر کے اس لڑکی کا دل جیت گیا۔ میں نے بہانے سے اسے یہ بھی سنایا کہ اگر وہ آٹو لینے جاتی تو لوگ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے۔ میں بار بار اسے جتا رہا تھا کہ دنیا اتنی اچھی نہیں ہے جتنی وہ سمجھ رہی ہے۔ وہ لڑکی اپنی ماں کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے فیس بتائی جو کہ بہت زیادہ تھی۔ وہ لڑکی ایک بار پھر اپنے بیگ میں جھانک کر پیسوں کا حساب لگا رہی تھی۔ میں نے پیسے نکال کر فیس ادا کر دی۔ وہ لڑکی میری مہربانیوں سے بہت تنگ ہونے لگی۔ فیس کی ادائیگی کے بعد وہ سنجیدگی سے مجھ سے بولی کہ میں یہ رقم آپ کو کچھ دن تک دے دوں گی، براہ مہربانی مزید مجھ پر کوئی احسان نہیں کیجیے گا۔ اس لڑکی کو ایک انجان شخص کا اپنے معاملات میں دخل دینا ناگوار گزر رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شکریہ کہتے کہتے نہ تھکتی، مگر وہ مجھے حد بتا رہی تھی اور احسان کرنے سے روک رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ دنیا کی چالاکیوں سے اتنی بھی انجان نہیں ہے۔ میں نے اس لڑکی کے منع کرنے پر اسے سمجھایا کہ اسے اگر کسی کا احسان نہیں چاہیے تو وہ کوئی کام کرے تاکہ اس کے گھر والوں پر دوبارہ کوئی تنگی نہ آئے۔ میں اسے نوکری پر اکسا رہا تھا۔ وہ لڑکی سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ میں لوہا گرم دیکھ کر مزید کہنے لگا کہ اگر آپ کو نوکری چاہیے تو میرے پاس ایک کام ہے۔ وہ لڑکی چونک گئی اور پھر ٹالتے ہوئے بولی کہ ابھی تو میں اپنی والدہ کی صحتیابی چاہتی ہوں، پھر سوچوں گی کہ کیا کرنا ہے۔ وہ ٹال کر رہ گئی، مگر میں یہ دیکھ چکا تھا کہ وہ میری بات سوچنے لگی ہے۔ میں نے اسے اپنا کارڈ دیا اور اپنا کام کر کے چلا گیا۔ وہ لڑکی اپنی ماں کی طبیعت ٹھیک ہونے پر گھر چلی گئی۔ میں انتظار کرتا رہا، مگر ہفتہ گزر گیا۔
اس لڑکی نے فون نہیں کیا۔ میں ضد ہونے لگا، وہ لڑکی اتنی مشکل سے ہاتھ آ رہی تھی، اب میں یہ سوچ چکا تھا کہ وہ میرے کاروبار میں کبھی شامل نہیں ہوگی، مگر اب میں زبردستی کرنے کو بھی تیار تھا۔ جب ہفتہ گزر جانے کے بعد وہ ہاتھ نہ آئی تو میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ میں نے کہا، میں گزر رہا تھا تو سوچا آپ کی والدہ کی طبیعت پوچھتا جاؤں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، میری والدہ اس وقت دوائی لے کر سو رہی ہیں۔ وہ مجھے اپنے گھر میں داخل نہیں کرنا چاہ رہی تھی، وہ مسلمان لڑکی تھی۔ ان کے ہاں نامحرم مرد کو گھر میں ایسے گھسنے نہیں دیتے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں ویسے بھی اپنے کام کے لیے جا رہا تھا، میں نے کہا اور واپس پلٹا۔ وہ لڑکی دروازہ بند کرنے لگی تو میں اچانک رک کر بولا، کیا آپ کو نوکری چاہیے؟ میرے ریسٹ ہاؤس میں ایک جگہ خالی ہے۔ میرے سوال پر وہ کچھ سوچ کر بولی، کام کیا ہے؟ میں نے جلدی سے کہا، روزانہ شام کو اپنی نگرانی میں کمروں کی صفائی کروا کر دروازے لاک کروانے ہیں، بس اتنا سا کام ہے۔ وہ لڑکی حیران ہوئی تو میں نے وضاحت دی کہ میں اس کام کے لیے جو بھی لڑکی رکھتا ہوں وہ لاپرواہی کرتی ہے یا کمروں میں چوریاں ہونے لگتی ہیں، اس لیے مجھے ایماندار لڑکی کی ضرورت ہے۔ میری وضاحت پر وہ لڑکی مان گئی اور میں خوش ہو گیا کہ شکار پھنس چکا ہے۔ اگلے روز ہی شام کے وقت وہ لڑکی پہنچ گئی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا تھا اور ایک دو روز اس لڑکی کو وہی کام کرنے دیا۔ وہ لڑکی بھی مطمئن ہو گئی اور اسے ابھی 5واں دن تھا جب میں نے ایک کمرے میں خفیہ کیمرہ رکھا اور اپنی ایک ماہر ہندو لڑکی کو سمجھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ میرے سمجھانے پر اس کمرے میں جاتے ہی ہندو لڑکی نے منصوبے کے مطابق ٹھوکر کھا کر اس لڑکی پر جوس کا پورا جگ الٹ دیا۔ وہ مسلمان لڑکی گھبرا گئی اور اپنی چادر جھاڑنے لگی۔ ہندو لڑکی نے دروازہ بند کیا اور اس سے کہا، میم مجھے چادر دے دے، میں دھو دیتی ہوں، یہ جوس سے بھر چکی ہے، اچھا نہیں لگے گا۔ مسلمان لڑکی نے انکار کرنا چاہا مگر میری ورکر اس سے زبردستی چادر لی اور باتھ روم میں دھونے چلی گئی۔ اس دوران وہ لڑکی گھبرائی ہوئی سی بغیر چادر کے کھڑی رہی۔ خفیہ کیمرے میں اس کے حسن کی ویڈیو بن چکی تھی۔ اس روز وہ لڑکی گئی تو میں نے اس کی ویڈیو سیو کی اور عربی شیخوں کو ویڈیو دکھا کر لڑکی دکھائی۔ اتنی حسین اور انچوئی لڑکی کو دیکھ کر میری توقع کے عین مطابق اس لڑکی کی کروڑوں روپے قیمت لگنے لگی۔ میں خوش ہو گیا اور سب سے زیادہ قیمت دینے والے ایک عربی کو اس لڑکی کو ایک رات کے لیے سودا کیا۔ اگلے روز وہ گاہک پہنچ گیا۔ میں نے اس لڑکی کے آنے پر اسے اسی کمرے میں بھیجا، پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اتنی بڑی رقم لے کر خوش تھا، مجھے اس لڑکی کی بالکل پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی میں نے اس لڑکی کا احساس کیا۔ چند گھنٹوں بعد وہ عربی باہر نکلا اور سرخ چہرہ لیے خاموشی سے میرے پاس آیا، مجھے لان تان کرتا جانے لگا۔ کچھ بولتا رہا، میں بوکھلا گیا، اتنی بڑی رقم میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وہ عربی مجھے برا بھلا کہہ کر چلا گیا۔ میں نے گھبرا کر کمرے میں دیکھا تو وہاں وہ لڑکی چادر اوڑھے سنجیدگی سے کھڑی تھی۔ پہلی بار میں کسی لڑکی کا سامنا کر کے شرمندہ ہو گیا، مگر مجھے حیرت تھی کہ وہ اتنا اونچا چوڑا عربی اس نازک سی لڑکی کو قابو نہیں کر پایا۔ میں اس لڑکی سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ عربی ایسے کیوں چلا گیا، وہ غصے میں کیوں تھا۔ وہ لڑکی سرد چہرہ لیے کھڑی تھی اور وہاں سے جانے لگی، مگر میں اس کے راستے میں آ گیا۔ وہ لڑکی جان چکی تھی کہ میں کیا کاروبار کرتا ہوں، اب اسے جانے نہیں دے سکتا۔ وہ عربی اگر اسے ناپسند کر گیا تو میں مزید گاہک ڈھونڈ لیتا۔ وہ لڑکی راستہ روکے جانے پر ترش لہجے میں بولی کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں تم جیسے شیطان کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ میں تب تک سنبھل چکا، شرمندگی کا جو پہلا جھٹکا تھا میں اس سے نکل چکا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، اب تم نہیں جا سکتی، تم جان چکی ہو کہ میرا کاروبار کیا ہے، تو بحث کرنے یا رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ لڑکی میری بات پر بالکل چپ سی ہو گئی، اس کے چہرے پر غم کے آثار نمایاں تھے، مگر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ لڑکی خوفزدہ بالکل نہیں ہوئی تھی۔ وہ بولی کہ میرا راستہ مت روکو، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، فکر مت کرو، میرے ساتھ جو لڑکیاں کام کرتی ہیں ان کے گھر والوں کو میں ماہانہ خرچ بھیجتا رہتا ہوں، تمہارے گھر والوں کو بھی رقم ملتی رہے گی، اب تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ میں نے سنجیدگی سے اس لڑکی کو دیکھا اور کمرہ بند کر کے چلا گیا۔ میں حیران تھا کہ اس لڑکی نے چیخنا چلانا نہیں کیا، نہ ہی مجھے بار بار آزاد کرنے کی درخواست کی۔ میں پرسکون ہو گیا کہ وہ لڑکی زیادہ مسئلہ نہیں کر رہی۔ وہ میری سوچ سے زیادہ بزدل لڑکی نکلی۔ میں نے دوسرا گاہک ڈھونڈا اور چند دنوں بعد دوسرے گاہک کو اسی کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ گاہک بھی چند گھنٹے کمرے میں رہا مگر وہ بھی ایسے ہی خالی ہاتھ نکلا۔
مجھے عربی میں غصے سے لعنت ملامت کرنے لگا اور اپنی رقم واپس چھین لی۔ میں بوکھلا گیا، یہ آخر کیا ہو رہا تھا؟ وہ چھوٹی سی بزدل لڑکی کسی کے ہاتھ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ نہ اس کے کمرے میں چیخنے چلانے کی آوازیں آتی، نہ وہ لڑتی جھگڑتی، لیکن وہ جانے کیسے مردوں کو خود سے دور رکھتی تھی۔ میں عربی کا حق ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ مرد مجھے کیا بول کر جاتے تھے۔ میں گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ جب کمرے میں جاتا تو وہ لڑکی سکون سے ایک طرف بیٹھی ہوتی، نہ وہ گھبرائی ہوتی نہ روتی ہوئی ملتی۔ ہر بار سامنا ہوتا صرف ایک ہی جملہ بولتی، مجھے جانے دو، تم اچھا نہیں کر رہے، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میری سنگ دلی پر وہ مجھے بار بار باور کرواتی کہ میں تمہارا یہ کاروبار کبھی نہیں چلنے دوں گی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، میں اس کے گاہک ڈھونڈتا رہا۔ اگلی بار میں پہلے سے ہی بتا دیتا کہ لڑکی انچھوئی ہے، اسے کبھی کسی مرد نے نہیں چھوا۔ میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا دیتا کہ لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی۔ وہ مرد اس بات سے لطف اندوز ہوتے اور خوش ہو کر آتے، مگر یہاں آ کر وہ مرد جانے کیوں ہار مان جاتے۔ انگلش میں ہم سودا طے کرتے ہیں، مگر جب مجھ پر غصہ کرتے تو خالص عربی میں لعنت ملامت کر کے چلے جاتے۔ میں الجھ کر رہ گیا۔ وہ لڑکی مجھے بلندیوں تک لے جا سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا اس کی وجہ سے میرے کئی عربی مردوں سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، مگر وہ لڑکی میرے تعلقات خراب کرتی جا رہی تھی۔ جو ایک بار اس لڑکی کے پاس جاتا وہ مجھ سے رابطہ ہی ختم کر دیتا۔ اس لڑکی کی وجہ سے میری توجہ باقی لڑکیوں سے ہٹ گئی۔ میں نے کچھ دن اس لڑکی کو ریسٹ دیا اور باقی لڑکیوں کو بیچ کر پیسہ جمع کرنے لگا۔ میں نے ایک کاروبار اس معاملے پر اس لڑکی سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، مگر وہ مجھے اتنی سرد نظروں سے گھورتی کہ مجھ جیسا عیار انسان بھی چپ ہو کر رہ جاتا۔ لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ میں پھر بھی عربی شیخوں کو بلا لیتا اور لڑکی کا سودا کرتا۔ جتنی بڑی رقم ایک رات کے لیے وہ عربی دے سکتے تھے، کوئی اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتا تھا۔ وہ لڑکی عربی مردوں کے حواس پر چھا گئی تھی، مگر وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ ہر بار میں گاہک بلاتا اور ہر بار وہ گاہک اسی طرح دو گھنٹے کمرے میں بند ہوتے، بالکل خاموشی چھائی رہتی۔ نہ جانے وہ لوگ کمرے میں کیا کرتے تھے اور کیوں خالی ہاتھ باہر آتے۔ اب میں غصہ کرنے کی بجائے حیران ہو رہا تھا، میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے تھک کر اس لڑکی سے بات کی اور اس سے کہا کہ جب تم جان چکی ہو کہ تمہیں اب یہی کاروبار کرنا ہے اور یہاں سے آزاد نہیں ہو سکتی، پھر کیوں میرا کاروبار خراب کر رہی ہو؟ تم اس انجام کو نہیں جانتی۔ اگر میں نے ایک دن یہاں کے کسی وحشی کے حوالے کیا تو تمہاری یہ پاکیزگی اور معصومیت ایک پل میں ہی خاک ہو جائے گی۔ میری بات پر اس لڑکی نے جو حرکت کی وہ مجھے ہکا بکا چھوڑ گئی۔ وہ لڑکی ڈرنے کی بجائے سکون سے مسکرائی، اطمینان بھرے لہجے میں بولی، تمہارا کاروبار مجھ سے نہیں چلے گا۔ میں اس کے اطمینان پر حیران ہونے لگا۔ اس کے پاس گیا جس کے بل پر وہ ایسے سکون سے کھڑی تھی۔ میں نے اسے کہا، تم اتنی بہادری مت دکھاؤ، تم بھول رہی ہو تم لڑکی ہو۔ جس روز میں نے تمہاری مہلت ختم کی اور نرمی کی بجائے سختی کی تو تمہاری ہمت نہیں ہوگی میرا ہاتھ روک سکو۔ میری دھمکی پر اس لڑکی نے اطمینان سے مجھے جواب دیا۔ وہ مجھے ساکت کر گیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ غصہ ہونے کے باوجود اس لڑکی کے قریب نہیں گیا تھا۔ میری نیت خراب تھی اور مجھے وہ لڑکی اچھی بھی بہت لگی تھی، مگر اس کا جملہ میرے دماغ سے چپک گیا۔ میں چپ چاپ کمرے سے نکل گیا۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ جو راز تھا وہ لڑکی بتا چکی تھی، مگر میرا دماغ اس بات کو ماننے سے انکاری تھا۔ میں نے غصے سے ایک اور عربی سے سودا طے کر دیا۔ وہ عربی پہلے روز سے اس لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا تھا، مگر وہ قیمت کم دے رہا تھا اور 3 دن کے لیے لڑکی مانگ رہا تھا۔ میں پہلے اسے انکار کرتا آیا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ گھاٹے کا سودا ہے، مگر اب میں اس عربی سے سودا طے کر دیا۔ میں جانتا تھا وہ دیوانہ ہے، وہ اس لڑکی کو بالکل مہلت نہ دیتا، نہ ہی نرمی برتنا۔ مجھے اس لڑکی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ اس عربی کو 3 دن کے لیے وہ لڑکی دے کر لاکھوں کما کر پھر اس لڑکی کو اپنا نشانہ بناؤں گا۔ میں نے دل میں ٹھان لی، میں اس لڑکی کا غرور مٹی میں ملا دوں گا۔ اس کا وہ جملہ میرے اندر آگ بھر گیا تھا۔ وہ عربی گاہک آیا تو میں نے اسے وہ کمرہ دکھا دیا اور خود باہر بیٹھ گیا۔ میں اس لڑکی کو 3 دن کے لیے اس عربی کے حوالے کر چکا تھا۔ اس عربی کی دی ہوئی رقم ابھی دوسرے اکاؤنٹ میں ڈال کر ایک ہوٹل خریدنے کی بات کرنے لگا، مگر ہمیشہ کی طرح 2-3 گھنٹے گزرے۔ وہ عربی کمرے سے باہر نکلا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا کہ تم ایک گھٹیا مرد ہو اور تمہیں کاروبار کرنا نہیں آتا۔
وہ انگلش میں بات کر رہا تھا، اس لیے مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے بول رہا تھا، اگر تمہیں ہمارے ساتھ کاروبار کرنا ہے تو پہلے ہمارے بارے میں جان لو۔ تم ہمارے بارے میں پہلے جان لو، پھر ہمارے ساتھ کام کرنا۔ میں حیران ہو رہا تھا، اس عربی نے بھی مجھے ہمیشہ کی طرح پیسہ واپس مانگ لیا۔ میں نے غصے سے کہا، میں تمہیں لڑکی دے چکا ہوں، اس کے بعد یہ تمہارا کام ہے، اس کو قابو کرو، میں تمہیں پیسہ نہیں دوں گا۔ وہ مجھے غصے میں آ کر کہنے لگا، ہر مرد 2-3 گھنٹے گزار کر پیسہ واپس مانگ لیتا۔ اس لڑکی نے عجیب تماشا بنا رکھا تھا۔ وہ عربی بھڑک کر بولا، تم جانتے ہو وہ لڑکی کیسی ہے؟ کیا وہ سودا کرنے کے قابل ہے؟ تم اس لڑکی سے کاروبار چلا رہے ہو؟ میرا پیسہ واپس کرو، ورنہ پولیس بلا کر تمہارا یہ غیر قانونی کام کھول کر رکھ دوں گا۔ میں سربی کی بات پر بری طرح گھبرا گیا، نہ جانے اس لڑکی میں کیا کشش تھی کہ وہ عربی اس کے حق میں کھڑا ہو گیا اور مجھے دھمکا رہا تھا۔ میں اس لڑکی کا 60 لاکھ لے کر بیٹھا تھا، اس عربی نے پائی پائی مجھ سے واپس لے لی۔ مجھے اس ہوٹل کا سودا کینسل کر کے اس عربی کو پیسہ دینا پڑا۔ میرا دل جل کر راکھ ہو گیا، وہ عربی چلا گیا اور میں مٹھیاں بھیجے بیٹھا ہوا تھا۔ عجیب لڑکی تھی جو میرے کاروبار میں رکاوٹ بن چکی تھی، وہ میرا کاروبار ٹھپ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ مجھے بار بار اپنی ہار محسوس ہو رہی تھی، میں غصے سے بھر چکا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر اس لڑکی کی عزت و ناموس مٹی میں رون ڈالوں، مگر میں بے بس مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ جا کر اس لڑکی سے بات کروں، مگر میں بیٹھا رہا، کیونکہ میں اس لڑکی کا جواب جانتا تھا۔ وہ لڑکی بے چین تھی اور آزادی چاہتی تھی، پھر بھی اس کے چہرے پر سکون ہی نظر آتا اور اس سے ایک کمرے میں مطمئن بیٹھی رہتی۔ اس کی عزت خراب ہوئی، نہ اس کو کوئی مرد چھونے کی ہمت کر سکا، اس کا وجود داغدار نہیں ہوا۔ مجھے اس لڑکی کا جملہ اب بھی یاد آ رہا تھا، جب اس روز میرے پوچھنے پر وہ اطمینان سے بولی تھی کہ تم چاہتے ہو جتنی بھی طاقت لگا لو، تم چاہے جتنی بھی مضبوط مرد ہو، میرے پاس میرے خدا کی طاقت ہے۔ میں بظاہر کمزور ہوں، مگر میرے ساتھ میرے خدا کا سہارا موجود ہے۔ تم ایسے ہی خالی ہاتھ رہو گے۔ مجھے اس کے الفاظ بے یقین کر رہے تھے۔ کوئی انسان اپنے خدا پر اتنا یقین کیسے کر سکتا تھا؟ اس کا یقین بالکل ہلکا نہیں پڑ رہا تھا۔ شاید اس کا یقین ہی تھا کہ اب تک محفوظ تھی۔ میں اس کا یہی یقین توڑنا چاہتا تھا، مگر پھر بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا تھا۔ میں نے آخری بار کوشش کی، میں نے پھر سے ایک عربی سے اس کا سودا طے کیا۔ اپنے ورکر لڑکی سے کہا کہ گاہک بھیجنے پر اس لڑکی کو نشہ ملا کر جوس پلا دینا، تاکہ وہ کوئی نہ کر سکے اعتراض۔ مگر منصوبہ یہ تھا کہ جو ہی وہ گاہک پہنچا، میری ورکر لڑکی نے اس لڑکی کو جوس دیا۔ وہ ہر بار کی طرح گاہک آنے سے انجان تھی، اس لیے جوس پی لیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکی کو جوس پیتے دیکھا، سکون سے اس گاہک کو بھیج دیا۔ وہ ابھی کمرے میں چلا گیا، میں باہر بیٹھا رہا۔ پھر پہلی بار میں اٹھا اور چھپ کر اس کمرے میں جھانکنے لگا۔ سامنے کا منظر مجھے حیرت سے گم کر گیا۔ وہ زمین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھی، بار بار زمین پر سجدہ کر رہی تھی۔ وہ عربی اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ وہ لڑکی اسی طرح زمین پر بیٹھی اپنی عبادت کرتی رہی۔ وہ عربی اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ خود بھی مسلمان تھا، اس لیے لڑکی کی نماز میں خلل نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں اس لڑکی کے بے ہوش ہونے کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ بے ہوش نہیں ہوئی۔ اس کی اتنی لمبی نماز پر وہ عربی شرمندہ ہو گیا اور کمرے سے نکل آیا۔ اب میں ساری بات سمجھ چکا تھا، کیوں وہ عربی مجھے لعن طعن کر کے جاتے اور کیوں وہ مجھے اس لڑکی سے کاروبار کروانے پر ملامت کرتے۔ میں نے اب تک اس لڑکی کے لیے عربی گاہک ہی ڈھونڈے تھے جو سب مسلمان تھے، اور اس نمازی لڑکی کو یوں نفل پڑھتا دیکھ کر شرمندہ ہو جاتے۔ عربی کسی لڑکی سے زبردستی کوئی تعلق قائم نہیں کرتے تھے۔ وہ اس لڑکی کو عبادت سے گھسیٹ کر اس پر زبردستی کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ مجبور ہو کر ہار مان جاتے اور مجھے ہی لعن طعن کرتے چلے جاتے۔ وہ عربی بھی چلا گیا۔ میرا غصہ کرنے پر ورکر نے کپ کپاتے ہوئے بتایا کہ اس سے وہ نشہ آور دوا گر گئی تھی، اس لیے اس نے خالی جوس پلا کر مجھے مطمئن کر دیا۔ مجھے تب اس لڑکی کی باتیں یاد آئیں۔ اس کا یقین غلط نہیں تھا، اس کی حفاظت کرنے والا اس کا خدا تھا، اور میرا ہر منصوبہ اللہ نے ناکام بنا دیا۔ میں نے پہلی بار زندگی میں اللہ کو محسوس کیا۔ میں نے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ کتنے روز تک وہ کاروبار نہیں کر پایا۔ اب میرا دل مجھے مسلمان ہونے پر اکساتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس خدا کی عبادت کروں جو اپنے بندوں کی ناممکن حال میں بھی حفاظت کرتا ہے۔ شاید میں کبھی اپنے دل کی بات مان لوں اور مسلمان ہو جاؤں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔